آپ بھی جاننا چاہتے ہو کہ میں حضرت علی کو کہاں رکھتا ہوں؟ میرے نزدیک تمام صحابہ سے، تمام صلحاء امت سے، تمام اولیاء اللہ سے، تمام ائمہ دین سے، تمام محدثین سے، تمام فقہا سے افضل ترین کون ہے؟ حضرت علی۔ لہذا زبان کو بہت سوچ سمجھ کر کھولنا چاہیے۔ علی گئے، نماز مغرب عشاء مستحبات پڑھی، لگے ہوئے ہیں نماز پہ، لگے ہوئے ہیں۔ مولا گھر چلے گئے، صبح آئے، نماز پڑھ رہے ہیں تہجد میں، صبح کی نماز مولا نے پڑھی، بڑے متقی ہیں۔ نماز ظہر میں آئے، مولا نے پھر ان کو وہیں دیکھا، مطلب مولا کے آنے سے پہلے موجود، مولا چلے جاتے پھر بھی وہیں پر۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، مولا نے کہا سلمان ادھر آ۔ کہ جی مولا۔ کہ یہ کون ہے؟ کہ مولا بہت بڑے عابد ہیں، بہت بڑے زاہد ہیں۔ کہ کب تک مسجد میں ہوتے ہیں؟ کہ مولا 24 گھنٹہ۔ کہ کھاتے کہاں سے ہیں، پیتے کہاں سے ہیں؟ کہ مولا اتنے بڑے عابد ہیں، ہم خود لاتے ہیں ان کے لیے کھانا۔ دوپہر کا کھانا کوئی اور لاتا ہے، شام کا کھانا کوئی اور لاتا ہے۔ ان کا کام ہے، یہ عباد الصالحین ہیں، یہ 24 گھنٹہ عبادت۔ امام نے کہا کمانے نہیں جاتے، رزق کی تلاش میں نہیں نکلتے؟ کہ نہیں، مولا علی کہتے ہیں ہمیں عبادت کرنی ہے، تم کھانا وانا لا دو ہم کھا لیں گے۔ سخت ترین جملے طاری کے امام نے فرمایا کوفے کی گلیوں کے کتے ان سے بہتر ہیں جو اپنی روٹی اور رزق کی تلاش میں تو نکلتے ہیں، فرض ہے انسان پر اپنی روزی کی تلاش۔ شیر خدا بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا علی کیا ہوا؟ فرمانے لگے کئی دن ہو گئے مہمان کوئی نہیں آیا۔ رسالہ کشیریہ میں امام کشیری نے لکھا کئی دن ہو گئے پرونا کوئی نہیں آیا۔ تو حضور پھر فرمائے کہیں رب علی سے ناراض تو نہیں ہو گیا؟ تو مہمان نہیں بھیجا، علی کے دسترخوان پر تو لنگر، دنیا علی کے گھر سے لنگر کھاتی۔ ہمارے بچے شیر خدا کے بچوں کا صدقہ پلتے۔ فرمایا کتنے دن ہو گئے پرونے کوئی نہیں آیا۔ کیا آپ کو پتہ ہے دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ آپ لوگ خود ڈیسائیڈ کریں اور مجھے بتائیں کون ہے سب سے زیادہ دنیا کا طاقتور جو اس پوری دنیا کو ہلا سکتا ہے۔ نہیں آپ کو پتہ تو میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ آپ لوگوں نے یہی کہنا ہے سپر مین یا بیٹ مین سب سے زیادہ طاقتور تھے، کیونکہ وہ جب بھی آتے تھے تو ہر ویلن کو ہرا دیتے تھے۔ جیسا کہ آپ لوگ روزانہ بچوں کو دکھاتے ہیں اور ان کے ذہن میں ڈالتے ہیں، بچوں آپ لوگوں کو پتہ ہے بیٹ مین سپر مین کتنے طاقتور تھے، تو آپ لوگ ذرا یہ سوچ کے دیکھیں، ذرا جب صحابہ علیہ السلام کے پاس اتنے لوگ نہیں ہوتے تھے تو فرشتے آگے ان کی مدد کرتے تھے۔ جب ان کے پاس فرشتے آگے ان کی مدد کرتے تھے تو جب کافر تھے جو لوگ وہ ڈٹ جاتے تھے۔ وہ کافر اتنا ڈرتے تھے، کہتے تھے یہ کم ہونے کے باوجود مسلمان پھر اتنے زیادہ طاقتور ہونے کے باوجود ہمیں کیوں ہرا رہے ہیں، اتنے زیادہ کیوں ہرا رہے ہیں یہ آپ کو بھی نہیں پتہ، کیونکہ آپ لوگ بھول گئے ہیں۔ آپ لوگوں کو دین کا کوئی پتہ نہیں، آپ کو دین کا پتہ ہوتا تو آپ لوگ یہ سوچتے۔ آپ لوگوں کو پتہ جب کافر مسلمانوں کو ذرا کم دیکھتے تھے تو وہ کتنے زیادہ پاورفل نکلتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ مسلمان کمزور ہے ہماری نظر میں، اور ان کا اندازہ کمزور تھا، کیونکہ جب مسلمان نکلتے تھے باہر تو جب مسلمان نکلتے تھے تو کہتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا بھی ہونا چاہیے بندہ جو ہمارے ساتھ ساتھ رہتے رہتے ہماری حفاظت کرے۔ جیسا کہ آپ لوگ سپر مین دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اتنے بڑے جائنٹ کے ساتھ لڑ سکتا ہے، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے روزانہ بچوں کو دکھاتے ہیں، بچوں کے مائنڈ میں بھی یہی رہتا ہے کہ سپر مین بہت طاقتور ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب صحابہ علیہ السلام اتنے تھوڑے ہونے کے باوجود اور اتنے زیادہ دشمن ان کے، اور پھر بھی وہ اتنے زیادہ طاقتور تھے، اور جیسا کہ ہمیں حدیث میں پتہ چلتا ہے علی علیہ السلام جو ہمارے کہتے ہیں لوگ اتنے زیادہ طاقتور تھے، علماء کرام کہتے ہوتے ہیں کہ علی علیہ السلام اتنے بہادر تھے، اتنے طاقتور تھے کہ ان کی ایک ہار سے لوگ ہار مان جاتے تھے۔ علی علیہ السلام کہتے تھے اگر مجھے شہید ہونا ہوا تو میں شہید بھی حاصل کروں گا، اور اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا پر وہ کبھی شہید نہیں ہوتے تھے۔
جیسا کہ ہمیں حدیث میں پتہ چلتا ہے علی علیہ السلام کبھی شہید نہیں ہوئے تھے، حالانکہ علی علیہ السلام بار بار کہتے تھے کہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، پر میں کیوں نہیں شہید ہو پا رہا۔ علی علیہ السلام اتنے طاقتور تھے، ان کی جو تلوار تھی جو وہ ایک ہاتھ سے لڑتے تھے، ایک تلوار سے، وہ ان کی تلوار ایک جنت سے آئی تھی، جو علماء کرام آج بھی کہتی ہے کہ ان کے پاس اتنی طاقتور تلوار تھی، وہ خود بھی اتنے طاقتور تھے، وہ ایک تلوار سے اتنے دشمنوں کو ہرا لیتے تھے۔ اور جو ہمارے صحابہ تھے وہ ان کے ساتھ رہتے تھے، چونکہ علی علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، فوج میں رہتے تھے، چونکہ علی علیہ السلام جب بھی ضرورت ہوتی اپنے فوجوں کو اپنے ساتھ رکھتے، تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے دور سے اپنے علی علیہ السلام کو، اور کہتے بڑے خوش ہوتے تھے، کہتے تھے علی علیہ السلام بہت بڑے بہادر ہیں، چونکہ علی علیہ السلام ایسے بہادر نکلے ہیں۔ جب کسی یہودی کو مارنا ہوتا تو یہودی کا، جب آپ کو پتہ ہے گرازہ توڑ دیا تھا ان کا، تو یہودی کو ایک ایک ہاتھ سے اور ایک تلوار سے مارتے تھے۔ یہودی لوگ ہار مان جاتے تھے، وہ کہتے تھے یہ کون سا بندہ ہے جو ایک ہاتھ سے ہمارے ساتھ لڑ رہا ہے اور وہ بھی ایک تلوار سے، یار یہ کیسا بندہ ہے یار۔ آج بھی یہودی کو دیکھیں، یہودی ڈرتے ہیں ان سے، آج بھی یہودی کامتے ہیں، پتوں کی طرح کامتے ہیں، آج بھی یہودی نہیں بولتے۔ یہودیوں کو آج بھی پتہ ہے کہ علی علیہ السلام کا جو دور تھا نا وہ سب سے زیادہ خطرناک تھا، کیونکہ علی علیہ السلام اتنے لوگوں کو مار دیتے، اتنے بڑے بڑے لوگوں کو ہرا دیتے تھے۔ تو یہ دیکھیں تو آج کے دور میں جب علی علیہ السلام اتنے تلوار سے اپنے ساتھ لڑتے تھے، اتنے زیادہ ہونے کے باوجود جنگ میں جیت جاتے تھے، وہ کہتے تھے مجھے شہادت کی موت مرنی ہے، اللہ سے بار بار دعا کرتے تھے یا اللہ مجھے شہادت کی موت دے، شہادت کی موت دے، پر اللہ تعالیٰ کبھی ان کی بات نہیں سنتا تھا۔ جیسا کہ علی علیہ السلام اتنے طاقتور تھے، یہودی بھی نہیں بھولتے، جب ان کا اتنا بڑا گرازہ توڑ دیا تھا، جب ان کا گرازہ توڑ دیا تھا تب بھی نہیں ان کو یاد۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو علی کا دشمن ہوا تو وہ میرا دشمن ہوا، جیسا کہ ہمیں حدیث میں پتہ چلتا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں ساروں کے سامنے ہاتھ اوپر کر کے کھڑا کر کے کہا تھا کہ جو علی کا دشمن وہ میرا دشمن۔ تو آج کے لوگ دیکھیں، بہادر لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، جیسا کہ آج ہم دنیا میں دیکھیں اتنے کمزور لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے سامنے کوئی بڑا آدمی ہمارے سامنے کوئی اونچ نیچ بھی کر دیا تو ہم لوگ تو پھر ہار جائیں گے، ہم فٹ پاتھ میں آ جائیں گے، لوگ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے سڑکوں میں رولیں گے، ہم ان کے سامنے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، لوگ ایسے کامتے ہیں ان سے، ڈرتے ہیں ان سے، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں بہت زیادہ، بڑے لوگوں سے ڈرتے ہیں، چھوٹے کمزوروں لوگوں سے لڑتے ہیں، کہتے ہیں یار تمہاری کیا اوقات ہے ہمارے سامنے بات کرنے کی، تمہاری حیثیت ہی کیا ہے تمہاری حیثیت، تم بتاؤ ذرا، حیثیت یہ ہے کہ تم بہت زیادہ کمزور ہو، میرے سامنے تم لڑ نہیں سکتے۔ تو جیسا کہ آج کے کمزور لوگ ڈرتے ہیں بڑے لوگوں سے، کہتے ہیں یار یہ بندہ یار ہمیں مار ہی نہ دے، تو ہم لوگ تو ہار گئے، تو پھر تو یہ خود سوچیں جب علی علیہ السلام اپنے دشمنوں کے سامنے آتے تھے تو یہودی اتنے یہودی ہوتے تھے، وہ ڈر جاتے تھے، وہ کہتے تھے علی علیہ السلام آگے ہو جاؤ، چونکہ انہوں نے ایک تلوار سے مارنی ہے ہمیں یوں کر کے، چونکہ جو ان کی تلوار تھی وہ جنت سے آئی تھی، جیسا کہ ہمیں حدیث میں پتہ چلتا ہے، اور امام بھی کہتے ہوتے ہیں کہ وہ جنت سے آئی تھی، اتنی طاقت جو ایک ہمیں یہی سمجھ لگتی ہے کہ وہ کتنے طاقتور تھے علی علیہ السلام۔ علیہ السلام وہ ایسے کوئی ہارنے والے بندے نہیں تھے، علی علیہ السلام بہت طاقت، انہوں نے شہادت کی موت مانگی تھی پر اللہ نے ان کو کبھی شہادت نہیں دی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، اور آپ لوگوں کو پتہ، آپ لوگ میرے چینل کو دیکھتے نہیں روزانہ، اور آپ لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ کیسے لگی ہے ویڈیو، آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں اور آپ لوگ دیکھتے نہیں، آپ لوگ دیکھا کریں اور میرے چینل کو لائک ضرور کیا کریں، اور آپ لوگ دیکھا کریں روزانہ، کبھی نہیں بناتا، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ مجھے لائک کریں اور بیل کی گھنٹی کو دیں۔